حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ جب تک حضرت ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی اور نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔ ایک جابر حاکم عمر الیس ایک بار ایسا بیمار ہوا کہ طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس کی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے نہایت جرأت مندانہ لہجے میں فرمایا، دعا اس شخص کے حق میں اثر انداز ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہو، اس لیے تم زندگی بھر کی معصیت سے توبہ کرو، پھر میں دعا کروں گا۔ عمر الیس نے بآواز بلند اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور حق تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوا۔ پھر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر الیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم ان تمام قیدیوں کو رہا کرو جو تمہارے جبر ناروا کو برداشت کر رہے ہیں۔ عمر الیس نے کسی حیل و حجت کے بغیر تمام اسیروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، جس طرح تو نے اس شخص کو اپنی نافرمانی کی ذلت عطا کی، اسی طرح میری عبادت کی عظمت بھی اسے دکھا دے۔ ابھی حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ عمر الیس نے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس کی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستر علالت سے اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہوا تھا۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو عمر الیس نے نظر کے طور پر ایک کثیر رقم پیش کی۔ اپنے شان بے نیازی کے ساتھ نظر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمر الیس کے محل سے نکل کر اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حریصانہ لہجے میں عرض کیا، شیخ، اگر آپ حاکم کی نظر قبول فرما لیتے تو میں قرض سے سبکدوش ہو جاتا، میں اتنی معمولی رقم کس طرح قبول کر لیتا۔ مرید کی بات سن کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معمولی رقم؟ پیر مرشد کے ارشاد گرامی پر مرید کو شدید حیرت تھی۔ تو نے ابھی دولت کہاں دیکھی ہے؟ یہ کہہ کر حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا، دولت اسے کہتے ہیں۔ مرید نے نظر اٹھائی تو ہر طرف سونا ہی سونا تھا۔ خلاق عالم نے جسے مرتبہ عطا کیا ہو اسے دولت کی تمنا کیسی ہو سکتی ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روایت ہے کہ آپ پانی پر بھی اسی طرح چلتے تھے جیسے عام راستے پر۔ کسی شخص نے کشتی کے بغیر آپ کو دریا عبور کرتے دیکھ لیا۔ پھر جب آپ کی اس کرامت کا شہرہ ہوا تو لوگوں نے برسر مجلس پوچھا، شیخ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دریائی سفر میں کشتی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جواب میں حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں اپنی زبان سے کیا کہوں، میرے بارے میں مسجد کے مؤذن سے پوچھ لو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر جب لوگوں نے مؤذن سے پوچھا کہ کیا اس نے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو مؤذن نے حیران ہو کر کہا، اس کا تو مجھے علم نہیں، مگر ایک بار ایسا ضرور ہوا تھا کہ شیخ حوض پر نہاتے ہوئے پھسل کر گرنے لگے تو میں تیزی سے آگے بڑھا اور انہیں تھام لیا۔ لوگ مؤذن کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولی تھے، مگر خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے۔ ایک بار حضرت سہل بن عبداللہ کو ریگستان میں ایک شکستہ حال بڑھیا ملی۔ آپ نے ضعیف خاتون کی مدد کرنی چاہی تو اس نے زمین سے کچھ ریت اٹھا کر اپنی مٹھی بند کر لی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی مٹھی کھول دی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم تو اپنی جیب سے رقم نکالتے ہو مگر مجھے غیب سے ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت یکا یک غائب ہو گئی۔ پھر جب
حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچ کر طواف کعبہ میں مصروف تھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی طواف کر رہی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ ایک ضعیف خاتون دور دراز کا سفر طے کر کے بیت اللہ تک کس طرح پہنچی۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بوڑھی عورت کی رفتار سست ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فاصلے کم ہو گئے اور جب حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف خاتون کے نزدیک پہنچ گئے تو اس نے کہا، جو اختیاری طور پر یہاں آتے ہیں انہیں سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اضطرار کی کیفیت میں سفر کرتے ہیں خدا غیب سے انہیں اسباب سفر فراہم کرتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال مبارکہ مشہور ہیں، مگر ہم اختصار کے سبب چند اقوال ہی تحریر کرتے ہیں تاکہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے پیر و مرشد کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، جس وجد و حال کے لیے قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہ ہو وہ لغو اور باطل ہے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، دوسروں کی بنسبت عالم کا درجہ زیادہ بلند ہے، مگر عالم کی شناخت یہ ہے کہ روز ازل جو مقدرات طے ہو چکے ہیں ان پر مطمئن اور خوش رہے۔ پھر فرمایا کہ علماء کی بھی 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ پہلا وہ عالم جو اپنے علم ظاہری کو عام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرا وہ عالم جو علوم باطنی کو اہل باطن کے روبرو بیان کرے، اور تیسرا وہ عالم جس کے علم کو اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ ایک بار فرمایا، سب سے بڑی معصیت جہالت ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ اسلام کے زرعی اصول 3 ہیں۔ نمبر 1، اعمال میں سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع، 2، رزق حلال کا استعمال، اور 3، اور فعال میں اخلاص۔ ان اقوال مبارکہ کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام تر روحانیت کے باوجود کس قدر باہوش بزرگ تھے۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اسی مرد جلیل کی صحبتوں سے 2 سال تک فیض یاب ہوئے۔ پھر ایک دن دستر کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں نئے مرشد یا شیخ کی تلاش تھی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، یہاں میرے قلب کو سکون حاصل نہیں ہوا۔ دراصل حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے، اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے پرسکون نہ ہو سکے، اور اس وقت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی صرف 18 سال تھی۔ شاید اسی ناعمری نے انہیں کسی ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ الغرض حضرت منصور حلاج 18 سال کی عمر میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر صرف 2 رنگین کپڑے تھے، ایک چادر اور ایک تہبند۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقوی بھی۔ صحیح بخاری کی روایت کرتے تھے اور آپ کو اس دور کے محدثین میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے، مگر حقیقتاً آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد باصفا سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔